دنیا میں ایسے مگن ہو گئے کہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے. حضرت ڈھونڈو تو صحیح, تمہارے ارد گرد ہزاروں نشانیاں اس کی بکھری پڑی ہیں. میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی سادی بات سنایا کرتے تھے. ایک مائی تھی تو وہ بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی تھی, تو پاس ایک فلسفی گزرا, تو مائی کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ, ورد زباں تھا. پہلے نفی جھوٹے خداؤں کی, پھر واحد حقیقی معبود حقیقی کا اثبات. تو وہ اماں کو دیکھ کر کہتا ہے اماں جی تسی کہن ڈی ہو کہ اللہ ہے بھی, تے اللہ ہے بھی ہے کہ ایویں کہن ڈی ہو. کہنے لگی بچہ وہ دلیلاں تے جا بجا بکھریاں پئیاں نے, ہے بھی تے میں کہن ڈی ہوں ہے بھی, میں کیوں ایویں کہنا کہ ہے بھی. وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے بھی کوئی اس کے ہونے کی دلیل دو. وہ کہتی بچہ دیکھ تو صحیح, چاند اس کے ہونے کی دلیل, سورج اس کے ہونے کی دلیل, آسماں اس کے ہونے کی دلیل, کوئل اس کے ہونے کی دلیل, کوا اس کے ہونے کی دلیل. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے, جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے, جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے. دیکھو تو صحیح حضرت, کیا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں؟ آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے. دیکھو تو صحیح. میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں. پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے اور تینوں نہیں پتا اج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا, اور تینوں نہیں پتا اج میرا لینٹر پینا تو ریت ہی نہیں بھیجی, اور تینوں نہیں پتا میں اج کندھ پلسٹر کرنا ہے تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجی. تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے تو وقت آ, کبھی اینٹ والے کو فون, کبھی ریت والے کو فون, کبھی سیمنٹ والے کو فون, کبھی سریے والے کو فون, کبھی اینٹوں والے کو فون, کبھی بجری والے کو فون, کبھی روڑی والے کو فون. تو کبھی حضرت غور تو کرو وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں پورے کا پورا بندہ تخلیق کر رہا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اینٹ کہیں سے, ریت کہیں سے, بجری کہیں سے. کبھی تو غور کرو یار, اس نے یہ آنکھیں کہاں سے منگوائی, اس نے یہ زبان کہاں سے منگوائی, اس نے یہ دل کہاں سے امپورٹ کیا, اس نے یہ گردے کہاں سے منگوائے, اس نے یہ پھیپھڑے کہاں سے منگوائے, اس نے ہمارے اندر یہ جو سریا ڈالا اس نے کہاں سے منگوایا, اس نے یہ آنتیں کہاں سے منگوائیں, یہ مسانہ کہاں سے آیا. ہم تو غور نہیں نہ کرتے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی غور کر کے لکھتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہیں سے نہیں منگوایا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. چلو حضرت چہرہ تو اتنا بڑا ہے نا, لیکن سب کا جدا جدا ہے. قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر کتنا انگوٹھا ہے, چھوٹا سا, اور کسی بندے کا انگوٹھا بھی کسی بندے سے نہیں ملتا. ایسا قادر رب ہے, انگوٹھا کسی سے ملنا بڑی دور کی بات, کسی کا دایاں انگوٹھا کسی کے بائیں انگوٹھے سے بھی نہیں ملتا. ایسا زبردست کاریگر. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی. میں اکثر یہ گزرتا ہوں نا یہ پروگرام تو میں کیا دیکھتا ہوں جناب بہو ہو رہی ٹروزر شرٹ پا کے نا تے باہر اپنے گملے نو پانی دیندے ہوندے. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں حضرت روز ہی لنگنا وا تے پانی دیندے ہوندے ہو؟ نہیں آپ صاحب پانی نہیں دواں گے تے مرجھا جائے گا. وہ حضرت جی ویکھو تے صحیح ایبٹ آباد کڈا بڑا جنگل ہے, انہوں کنے پانی دیتا ہے؟ مری کا کتنا بڑا جنگل ہے, اس کو کس نے پانی دیا؟ کشمیر میں اتنے بڑے جنگلات ہیں, کس نے پانی دیا اس کو؟ کسی نے نہیں دیا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی, رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی. غور تو کرو, چلو غور تو کرو, اس کی نشانیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, یہ ہم ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں, چلو جی میں کہہ لیتا ہوں جی یہ کنال کا حال ہوگا آپ کا, یہ کنال کا حال ہوگا. 1 2 3 4, ان 4 دیواروں نے آپ کی چھت کو اٹھا رکھا ہے. ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. اگر ابھی کوئی ہے ابھی اٹھ جائے, بعد میں بھی کوئی ہوگا تو میں جواب دیں گا اس کو. جو یہ دعویٰ کرے جناب ایک کنال دا چھت, حالا کنال پورا تقریباً کنال کا چھت, یہ 4 دیواریں نکال دیں, میں چھت پھر بھی آپ کو کھڑا کر کے بتاؤں گا. ہے کوئی؟ 4 دیواریں نکال دیں, میں بغیر کسی سپورٹ کے پھر بھی چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا. چلے ہو ساڈا کنال دا نہیں کھلوندا ہے, کدی باہر نکل کے ویکھو تو صحیح. الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اور بندے تیرا ایک کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا. ارے میرا بھی تو دیکھ, نہ کسی کو مشرق کا پتہ, نہ کسی کو مغرب کا پتہ, نہ کسی کو شمال کا پتہ, نہ کسی کو جنوب کا پتہ. تیرا ایک کنال کا کھڑا نہیں ہوتا, میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. 7 سماوات طباقا.
تیرا ایک نہیں کھلوندا بندیا، ویکھ تے صحیح میں 7 کھلارے دے۔ یہ آپ کا فانوس کھڑا ہے، چھوٹا سا فانوس ہے۔ سورج ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، چاند چلو ہماری زمین سے چھوٹا ہے۔ کوئی دعوے دار ہو تو ابھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو یہ کہے جناب اے سنگل لا دیو، میں پھر بھی زمین تے چھت دے وشکارن کھلار کے دساں گا۔ جو یہ دعویٰ کرے جناب تار کاٹ دے، میں بغیر بیٹری کے، بغیر یو پی ایس کے، بغیر جنریٹر کے میں اس کو پھر بھی جلا کر بتاؤں گا۔ ہے کوئی؟ وہ چلے ہو کبھی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور میرا بھی تو رات کا بلب دیکھ، میں نے تو کوئی سنگل نہیں باندھا اس کو، میں نے تو وابڈا سے کوئی تار نہیں لیا۔ نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، میرا دن کا بلب دیکھ، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ ہوا پھر کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہو جا، تو پھر وہ ہو جایا کرتا ہے۔ دیکھو تو صحیح حضرت۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ماشاءاللہ قبلہ میرے سیدی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صرف پیرانے عظام کو نہیں، صرف علماء کو نہیں، صرف حفاظ کو نہیں، ہر خاص و عام کو وہ دعوت دیتا ہے، آؤ اے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میری تخلیقات پر غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا۔ والى السماء كيف رفعت، دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بلندی عطا کی۔ والى الجبال كيف نصبت، دیکھ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا۔ والى الارض كيف سطحت، دیکھ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا۔ لیکن کون دیکھے یار، کون دیکھے؟ چلے ہو دیکھو، جتنا دیکھو گے اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا، اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا، اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کبھی کلام پڑھو نا تنہائی میں، سیکھنے کے لیے، چسکا لگانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے۔ خدا کی قسم میاں صاحب کا ہر سخن تمہیں ایک نوا رنگ دکھائے گا، ہر سخن ایک نوا رنگ دکھائے گا۔ یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا گاواں چار دے ہوندے سن، بہانا سی نہ درے لوکاں کو اولے ہون دا، اولے ہوواں گے تے کوئی گل بنے گی نہ درے، اولے ہو کے نا تے گاواں چردیاں نے پئی، میاں صاحب بہ کے اللہ دی تخلیق تے غور کر دینے پہ۔ پھر ایک سخن آیا، انہوں لکھ لیا، دیکھا تو کیا رنگ دیکھا، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاموں کولوں در در خیر منگائیں۔ دیکھ لو اس وقت اس شعر کو تم حقیقی رنگ میں ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جو کبھی شاہ تھے وہ سلاخوں میں ہیں، جو کبھی سلاخوں میں تھے وہ شاہ بن گئے۔ دیکھو اس کے رنگ بکھرے پڑے ہیں۔ ایک دن حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب ادھر ایک لسوڑے کا درخت تھا جس کے نیچے میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ لسوڑے دی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے۔ میاں صاحب لسوڑے کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو آپ کے بالکل قریب ایک اور درخت تھا جس کے اوپر نا ایک فاختہ نے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کگی، اس نے انڈے دے رکھے تھے۔ وہ اپنے انڈیاں دے بیٹھی سی، نالے اللہ دی تسبیح کرن رہی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، صرف جن اور انسان ان کو آزاد کیا گیا ہے، کر لو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو پوچھیں گے ایسی، باقی ہر چیز کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات، وہ بھی کر رہی تھی، میاں صاحب بھی کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک شکاری جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا نا وہ آیا، اس نے کیا دیکھا کہ فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے کگی، بڑا خوش ہویا، وہی تلاش کرنا ہی نہیں پیا، شکار بالکل نیڑے مل گئے۔ اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا اور نشانہ لیا فاختہ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا فاختہ کی نظر پڑ گئی، کیونکہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں۔ ان پرندوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں، ہاں آئی ہو تو مارے جاتے ہیں، باقی بڑے کایاں ہوتے ہیں۔ کگی نے جدو ویکھیا نا شکاری نو، انہیں درخت چوں اڈاری پڑی تے باہر، جب تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے، اوپر ایک شکرا باز، وہ بھی اسی پہ نظر لگائے اوپر چکر کاٹ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا تو باز بھی جھپٹا، ابھی وہ زیادہ نہیں درخت سے باہر نکلی تھی، واپس لوٹ آئی درخت میں اور آ کر نا ٹہنی پہ بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی، لے بھیا یہ تے چنگی پھسیاں، آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو آکھی اج رو محمد تا میں تینوں منا، چنگی پھسیاں، نہیں اڑوں گی۔ شکاری سامنے کھڑا ہے، اگر جان بچانے کے لیے درخت سے نکلتی ہوں تو وہ اوپر چکر کاٹ رہا ہے، کروں تو کروں کیا؟ اس نے حضرت پھر وہی کیا جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ، پکار دیئے یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں،
तेरे वलियां को सुन के ईमान ले आई हैं और सुनिया जो चाहे कर सकना है, बेनियाज है। आवाज़ आई घुग्गीए की होया ही, या अल्लाह दू मौतां च फस गई ना उडांगी मारी जावांगी, उडांगी मारी जावांगी, या अल्लाह जोरा वाला है, बेनियाज है, बचा सकना है। तो आवाज़ क्या आती है, घुग्गीए साडी कुदरत देखनी है और ये दो मौतें क्या हैं, सारा जमाना तुझे मारने आ जाए, अगर हमने बचाना हो तो हम बचा लेंगे। यफ़अलुल्लाहु मा यशा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह फ़अलुल लिमा युरीद इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। जो चाहिए असी कर सकने हैं। वेख साडी कुदरत, घुग्गी बह गई। ये यकीन रख के ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यकीन वाली थी ना, बैठ गई हजरत। मैंने पढ़ा, मेरे दोस्त हैं, मेरी तो खैर एमफिल पे ब्रेक लग गई, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की। उन्होंने सैफुल मुलूक पर उनका मकाला है, उन्होंने मुझे भेजा। ये वाक़या मैंने 5वीं की उर्दू की किताब में पढ़ा था, लेकिन जब उनके मैंने वो थीसिस का मुतालिया किया तो उसमें हज़रत ने इसको कोड किया। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैं हज़रत गल पक्की है ना, वाक़या मुझे पता है, मैंने उर्दू की किताब में पढ़ रखा है, लेकिन ये नहीं पता था। ये मियाँ कहते हैं हज़रत पक्की अथेंटिक गल है, तो जितने मर्जी बयान करो, कोई मामला नहीं। तो उससे पहले मैं बयान किया करता था, लेकिन मियाँ साहब का नाम नहीं मैं लेता था, लेकिन पता लग गया कि माशाल्लाह मियाँ साहब का मामला है। घुग्गी खलो गई हज़रत। शिकारी बड़ा हैरान होया, घुग्गी नूं की होया है, तो खलोई गई जम के। उसको तो पता ही नहीं था उसने पुकारा किसको है। उन्हें हज़रत फिर तीर चुकिया, निशाना लिया घुग्गी दा, पूरे जोर नाल खिंचिया हज़रत। इससे पहले कि वो तीर छोड़ देता, सारा ही आधा उसने छोड़ा था। अल्लाह की कुदरत इस तरह जाहिर हुई कि सांप ने हुक्म इलाही से आकर उसके पाँव पे डंक दे मारा। हज़रत यहाँ तो अगर भिड़ काटे ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तमूड़ी, पीले रंग की जड़ी, अगर वो काटे तो जान निकाल देती है। सप दा डसना तुहानूं पता है। जब उसने डसा ना तो बिल्कुल निशाने पे तीर था, वो तो खड़ी हो गई थी। जब उसने डंक मारा ना तो दर्द हुई, तीर आधा छोड़ चुका था, तो दर्द होने से वजूद में झटका लगा, झटका लगने से हाथ ऊपर हो गया और तीर ऊपर को छूटा और जाकर सीधा बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। जिसको मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। और मियाँ साहब बैठे जो कुदरतों पर गौर फिक्र कर रहे थे, आप बैठे देख रहे थे सारा तमाशा। आप हैरान रह गए, फिर देख कर सुखन उतरा। और फिर आप लिखते क्या हैं, आप फरमाते हैं घुग्गी रही अथां खलोती। आप किसी को फ़ोन करो ना, कोई मेहमान आए, कितने में जी, मैं जड़ा ना पहचान स्टोर दे कोल हाँ, उत्थे ही रही, मैं आन लगा हूँ। उथों निकलिया अथां, घुग्गी रही अथां खलोती। जिसको दो दुश्मन मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। मौत को मौत आ गई। घुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई। हज़रत ना मत्था लाओ दे नाल, मर्जी ओदी होनी जे, मर्जी ओदी होनी जे, मन जाओ चलियो मन जाओ। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने, बड़े बड़े असी टहंदे, टहना ही जे भाई जी, टहना ही जे। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरां वर सुथराने, बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानशमंद सियाणे। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां फजल करी रब साइयां। बाबा जी नसन नहीं जे देना उन्होंने, कोई नसन नहीं जे देना। ते चले जे कल जो टहना है वो अज टह जाइए, अज टह जाइए। कल जो ढवांगे उदों मुल नहीं जे पैना। अज टह जाओगे तो मुल पै जाएगा जी, अज टह जाओगे तो मुल पै जाएगा। अज लिफ जाओगे तो मुल पै जाएगा। लिफना की है, ही लिफना है। अपने मालिक को याद करो यार, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दुरूद पढ़ो यार, अपने मामला दुरुस्त करो, अपनियां नमाज़ां पूरियां करो। खोलो फिर कुरान पाक। हाँ अज वेला है जे। हजरत सैयदुना बहलोल रहमतुल्लाहि ताला, ये कोई इतनी मजबूत बात नहीं है, लेकिन कुछ जो मुहक्किक हैं उन्होंने लिखा है कि जो हारून रशीद था ना, जो उसकी बीवी थी जुबैदा, वो हज़रत बहलोल की सगी बहन थी। लेकिन इतनी पुख्ता बात नहीं है, लेकिन इसलिए
دونوں میں یہ قربت بھی تھی بڑی. اور اگر آپ رود الریاحین دیکھیں، رود الانف کا مطالعہ کریں، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے جہاں حضرت بہلول ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں. اور اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کیونکہ برادر نسبتی بھی تھے، اس لیے حضرت بہلول اکثر ہارون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی خود بھی کرنے آ جایا کرتے تھے. رود الریاحین میں امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون سیر کے لیے نکلا، آگے جناب دستہ، پیچھے دستہ، کرو فر، شاہی جلال و جمال دونوں ساتھ. جب وہ بغداد کے بازار میں آیا نا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار کے وسط میں بیٹھے ہیں، ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے. کیفیت ہے ایک، کرتے کیا ہیں، خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں. پہلے تو ہارون اس بات پر حیران ہے، یہ بابا آج ویرانہ چھوڑ کر بازار کیا کرنے آ گیا. مخاطب کیا، بہلول خیر تو ہے، آج بازار میں کیسے آنا ہوا. فقیر نے حضرت راز سے پردہ اٹھایا، کہتے ہیں ہارون ایویں نہیں آیا، بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں. ہارون نے پوچھا بہلول کون سا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں. میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں. شاہی رنگ تھا، شاہی گھوڑا تھا، پروٹوکول تھا. اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی. آگے سے مذاق کر کے ہارون پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے اور کہتے ہیں ہارون آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے. آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا. بات آئی گئی ہوئی، گزر گیا وقت. ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے، حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں. وہی کیفیت، وہی حال، خود لکیریں لگاتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں. حیران ہوا، اس دن بازار آج قبرستان. پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے، اس دن بازار آج قبرستان. حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں. بادشاہ تھا، بھول چکا تھا. کہتا ہے بہلول کون سا کام؟ آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. ہارون کو یاد آ گیا تو پوچھتا ہے بہلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی، آج بھی بنی کہ نہیں بنی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے. آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا. آج ویلا جی منا لو یار، آج ویلا جی منا لو. 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب، 70 ماؤں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ نے ایک شخص پر 3 بار شراب کی حد لگائی اور اس کو وان کیا، اب تو پکڑا گیا کوڑے بھی ماروں گا، تجھے قید خانے میں بھی ڈالوں گا. لیکن حضرت لگی کہاں چھوٹتی ہے. رات کا 3واں پہر تھا، اس نے کہیں سے شراب خریدی، اپنی بغل میں بوتل دبائی، اوپر چادر لی اور گھر جا رہا تھا کہ وہاں جا کر پیوں گا. اس کو کیا پتا تھا آگے سے حضرت عمر مل جائیں گے. جب اس نے گلی ٹرن کی نا تو کیا دیکھتا ہے، آگے سے حضرت عمر آ رہے ہیں. وہ محاورہ ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا. جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا نا تو خوف سے رنگ زرد ہو گیا اور حضرت نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی کہتا ہے میرے بغل میں شراب کی بوتل تو نہیں، دودھ کی بوتل ہے. اب حضرت عمر سمجھ گئے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری رنگت تو کچھ اور کہہ رہی ہے. وہ کرتا ہے نہیں حضرت دودھ کی بوتل ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میں دودھ لے کر جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر دکھا مجھے. اس نے عرض کی حضرت میں کہہ جو رہا ہوں دودھ کی بوتل ہے تو آپ ضرور دیکھیں گے. آپ نے فرمایا اگر دودھ کی بوتل ہے تو دکھاتے تیرا کیا جاتا ہے، دکھا. اب وہ دکھاتا نہیں. حضرت عمر دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ولایت کا روب، صحابیت کا دبدبا، حضرت عمر کا ماشاءاللہ قد بھی. آپ نے کیا کیا، اس کی چادر کو پکڑ کے نا کھینچنا شروع کر دیا. اب حضرت ایویں کو ملانے والا ہو تو سیکنڈ میں کال ملتی ہے. یہ ہماری ہیں، اگر ملا بھی دیں تو جواب آتا ہے ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. آپ کا موجودہ نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے، لیکن وہاں جب کبھی کال ملا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندیا جدو مرضی آواز مار اسی سناں گے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شارگ نہ بھی نیڑے ہیں، جدو مرضی آواز مار. گرمی چ مار، سردی چ مار، دھند چ مار، بدل چ مار، مری مار، نران کگان مار، زمین دی 7ویں تہ چ وڑ کے مار، جدو مرضی مار اسی سناں گے. تیری کال ملا دی. عرض کیا کرتا ہے یا اللہ
3 بار عمر سے مار کھا چکا ہوں. اب حضرت عمر نے کہا تھا ماروں گا بھی، قید خانے میں بھی ڈالوں گا. یا اللہ پکی توبہ، آج عمر سے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر نے زور سے جھٹکا مارا اس کو. تو کیا ہوا؟ وہ حضرت عمر کی اس کھینچ کو برداشت نہیں کر سکا، بوتل بغل سے گر کے نیچے ٹوٹ گئی. لیکن تاریخ لکھتی ہے جب بوتل ٹوٹی تو شراب نہیں، دودھ بہ رہا تھا. اس نے رونا شروع کر دیا. اب حضرت عمر بھی تھوڑے پریشان ہوئے کہ بچے کے لیے دودھ لے کر جا رہا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دے. اللہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو. لیکن مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے. یہ مجھ سے پیسے لے اور دودھ لے آ. تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں دودھ روڑن توڑی رون ڈے. آپ نے فرمایا رون کیوں ڈے آئے؟ وہ کہتا ہے میں تو خدا کی کریمی پہ رو رہا ہوں. آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت آپ سچے تھے، ولا تجسسوا کا کوئی رنگ نہیں. میں واقعتاً شراب لے کر آ رہا تھا، میں نے تو آپ کے خوف سے جھوٹ بولا، لیکن جب مجھے پتا تھا اب نہیں بچوں گا تو میں نے اس مالک کی بارگاہ میں عرضی ڈالی، یا اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب آپ نے کھینچا، بوتل گرنے سے پہلے تو شراب تھی، لیکن قربان جاؤ اس کی کریمی پر جس نے اس طرح پردہ ڈالا کہ اس کو دودھ بنا دیا. وہ کہہ زندہ اصل میں ہو پتہ کیا گیا، ہماری مات اس طرح ماری گئی ہے کہ ہم پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن شاید پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو کچھ بھی نہیں. حقیقت ہے حضرت، حقیقت ہے. نہیں حضرت بہت کچھ ہے، کبھی کہہ کر تو دیکھو. یہ کیونکہ مسکین کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے، تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی. بہت بلند پایا ولی تھے حضرت. محمود غزنوی نے جب سومنات پر حملہ کیا نا، فتح نہیں ہوئی، تو پھر حضرت کی بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصر کر کے حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے جاتے ہوئے اسے اپنا جبہ عنایت کیا. تو پھر محمود نے حملہ کیا تو فتح کے کوئی آثار نہیں تھے. تو محمود نے کیا کیا کہ آپ کا جبہ لے کر نا ہاتھ پر رکھ کر آپ کے جبے کے وسیلے سے دعا کی، یا اللہ تیرے دوست کا جبہ ہے، اس کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے. اللہ نے فتح دے دی. تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب رات کو سوئے نا محمود غزنوی علیہ الرحمہ، تو خواب میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ملے بڑے غصے میں، اور کہتے ہیں محمود تو نے میرے جبے کی عزت نہیں رکھی. تو محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اور عزت کیا ہوگی، آپ کے جبے کے وسیلے سے فتح مانگی، اللہ نے فتح دے دی. آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ یا اللہ اپنے اس مقرب کے جبے کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے، اور اگر تو یہ کہتا نا یا اللہ سارے کافر مسلمان کر دے، اس نے مسلمان بھی کر دینے تھے. اس لیول کے ولی تھے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ. آپ ایک دن بیٹھ کر نا اسی طرح محفل کو اللہ اللہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے، تو آپ کی محفل میں ابو علی سینا بھی بیٹھے تھے، ایک مفکر. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مفکر شفکر ہے نا، اہمی جعلی قسم کے سائنس دان، یہ فلسفی، ان کی عقل کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، ایمی ہر بات پیڑتے پھرتے ہیں. حضرت کہہ رہے تھے اللہ اللہ کیا کرو تمہارے رزق میں برکت ہوگی، بیمار ہو تو شفا پاؤ گی، تمہارے گھروں میں برکت ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا، روح کو چین ملے گا، بگڑے کام سور جائیں گے، اللہ عزتوں کے تاج عطا کریں گے. ابو علی سینا سامنے بیٹھ کر نا سامعین میں بیٹھے سوچ رہے تھے، وہ یار بابا کی کہن ڈیا ہے، ایک نام اتنے کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو. اور حضرت کی دلیل کو رد کس طرح کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھ لے، پانی پیے نہیں بلکہ رکھ کے کہتا جائے پانی پانی پانی، پیے نہیں، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ صرف کہنے سے بجھ جائے گی. دوسری دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ طبیب سے دوائی کی پڑیا لے کر آئے، اس پڑیا کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے، کھائے نہیں بلکہ کہتا جائے
دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کہتا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں؟ کہتے ہیں جب علماء کے سامنے جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، جب اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کو خیالوں کو پکڑ دیا کرتے ہیں۔ آپ نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے، اوے گدھے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ اب ابو علی سینا بھری مجلس اس کو گدھا کہہ دیا، اس کو بڑے غصہ آیا، لیکن کیا اس نے کیا؟ اس نے غصے کو اندر ہی دبایا، کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام کوشش، نہیں کنٹرول ہوا۔ اظہار کس طرح ہوا کہ رنگ لال ہو گیا، بیٹھے بیٹھے فی الفور پسینہ آ گیا، اور یہاں تک غصہ بڑھا کہ وجود کانپنے لگ پڑا غصے سے۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کو نہیں جانتے تھے؟ ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، ابو علی سینا، اور تجھے کیا ہوا؟ یہ چند لمحوں میں تیری کیفیت کیوں بدل گئی؟ یہ رنگ کیوں لال ہوا؟ پسینہ کیوں آ گیا؟ کانپ کیوں رہا ہے؟ اور کردہ حضرت دیکھو تو صحیح نا، تسی بھی تے زیادتی کیتی ہے نا، اینے لوکاں جو بیٹھے ہیں تسی منو کھوتا کہہ ہڑے ہیں، ہونی منو غصہ نہ آئے، میرا رنگ لال نہ ہوئے، منو پسینہ نہ آئے، میرا وجود نہ کمے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا، اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھ تو صحیح، گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ کہہ کے تو دیکھو یار، تھی تو کو بولے ہو نا، میں نے ایک پنڈ گیا تو شاید انہوں نے سمجھ نہیں آئی، یا سمجھ آ کے بھی نہیں آئی، پتہ نہیں کی ہویا۔ میں نے پھر ان کو کہا میں ہوں گل اس طرح ہے کہ جی میری گل تا یہ بھی یقین نہیں نہ آیا تے باہر بڑا روڈ لنگدا پیا تے تجربہ انج کرنا کہ باہر کھلو جانا جا کے، جڑا کوئی منڈا لنگے نا 1 to 5 تے جہاں ڈنڈ باہ بھی وڈے ہون تو دا 1 to 5 روک کے انہوں صرف اینا ہی کہنا ہے، جناب بیٹھے تو تھی بھاویں 1 to 5 تے ہو، لگن تھی کھوتے ہی ڈے دیو، انشاءاللہ میری گل دا یقین آ جائے گا تمہیں، پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا۔ حضرت اگر لفظ گدھا اتنا اثر رکھتا ہے تو آپ خود تصور کرو حضرت پھر اللہ کا کیا اثر ہوگا، پھر دیکھو تو صحیح اللہ کا کیا اثر ہوگا۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا اگر شجرہ پڑھیں نا، ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے، کیونکہ غوث پاک کی محفل ہے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکابرین میں سے ہیں۔ یہ حضرت حبیب پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی، حکم مرشد سے آپ نے جتنا سود کا مال تھا نا باہر پھینک دیا، فقر آیا، غربت آئی، پیر و مرشد کی جانب سے حکم یہ آیا کہ توکل کرنا ہے بیٹھ کر، ہم نے یہ نہیں کرنا حضرت، ہمیں حکم مشائخ کی بات اور ہے، اگر یہ کام کرنے نکلیں گے، علماء کام کرنے نکلیں گے تو پھر یہ خانقاہوں کی اور مسجدوں کی خدمت کون کرے گا؟ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم نے اس بات کو اپنے پہ نہیں لینا، میں میری گل سن کے تو ہی بیٹھ جا کے، نہیں، ہمیں کرنے کا حکم ہے حضرت، وہ مشائخ کی بات اور ہے، اگر وہ بھی کرنے نکل جائیں گے تو پھر جو خانقاہ میں سائلین آئیں گے، سالکین آئیں گے، ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ انہیں غیب سے عطا کرتا ہے۔ مرشد کی جانب سے حکم آیا، فقر آ گیا، اور تانوں پتہ ہے حضرت جی پرونٹھے کھا کے سکیاں کھانا بڑا اوکھا کام، لیکن آ گیا فقر۔ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی ذرا مزاج کی سخت تھی، آپ بیٹھ کر نا مصلے پہ وظیفہ کہہ رہے تھے تو آ کر آپ کو کہتی ہوں حبیب کیوں جا بابے دا مرید ہوئے ہیں، آپ بھی بھوکا مردا ہے، سانوں ہی بھوکا مارن لگا، جا کے کام کر کو بچیاں واسطے روٹی لے کے آ۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جنگل چلا گیا، وہاں بیٹھ کر میں نے سارا دن جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو لگا رہا میں۔ کہتے جب رات پڑی نا میں گھر آیا، میری بی بی مجھے پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی۔ تو کیونکہ حضرت اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے بہت دور آ گئے، امیدیں طویل ہو گئیں، دنیا سے محبت بہت بڑھ گئی، تب یہ نہیں تھا، تب روزینہ ہوتا تھا، جڑا کام کو کردہ سی نا روز کلیئر، یہ مہینے والا کام نہیں ہوتا تھا، ان کو مہینے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، روز کا کلیئر، اس لیے مہینہ نہیں روزینہ ہوتا تھا۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے پوچھا حبیب پھر پیسے لے کے آیا؟ آئے آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے چل کل مانگ کے آنا۔ فرماتے اگلی صبح ہوئی میں پھر چلا گیا جنگل میں، جا کر کبھی نوافل، کبھی درود، کبھی یا حیو یا قیوم، کبھی سجدے، کبھی استغفار، کبھی قرب، کبھی دوری، کبھی وصال،
سارا دن گزارا. فرماتے جب گھر آیا نا تو بی بی مجھے پھر پوچھتی ہیں او حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا ٹکا کے کی. وہ کہتی ہے پھر پیسے نہیں ملے؟ تو آپ کہتے میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو وہ فرماتے ہیں بی بی مجھے آگے سے کہتی ہے حبیب یا تو کل پیسے لے کر آنا یا مالک بدل لو. ہائے ہائے، ہمیں نہیں فکرے کی سمجھ، حضرت جس نے لگائی ہو اس کو پتا ہے دل پہ کیا گزرتی ہے. مالک بدل لوں؟ کیسے بدل لوں؟ اس جیسا کو کریم ہو تو بدلوں نا. ہمیں نہیں سمجھ آتی ان فکروں کی. اب فرماتے میرے دل پہ لگی. اگلے دن پھر گیا، سارا دن ذکر و اذکار کیا. فرماتے جب رات کو گھر آیا نا بڑا پریشان. وہ حبیب 2 دن تو انہوں ٹال لے، آج کیویں ٹالیں گا؟ فرماتے 1 قدم گھر کی طرف اٹھاتا تھا، 7 قدم پیچھے چلتا تھا پھر، لیکن نہ کرتے گھر آئی گیا. فرماتے جب گھر آیا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں تن پہ نیا لباس. اندر گیا، گیہوں، چاول، آٹا، دالیں، پیسہ، اشرفیاں ڈھیر لگا ہے. فرماتے میں نے بیوی سے پوچھا بھی نہیں، مجھے خود ہی کہتی ہے او حبیب تو کس کی مزدوری کرتا رہا؟ تیرا آقا تو واقعی بڑا کریم ہے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے تیرے آقا کے غلام آئے تھے، وہ یہ سارا کچھ دے کر گئے ہیں، وہ ساتھ تیرے لیے پیغام ہی آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے.